جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے انسیڈنٹلی یہ پلیٹ فارم جوائن کیا تھا، اور زیادہ تر میرا مقصد یہی تھا کہ میں عمران خان کی سپورٹ کروں گا، لیکن وہ ہم کرتے رہے جتنی ہو سکتی ہے، ہم اپنی آواز اٹھاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہے، اپنی رائے کا اظہار میں کرتا رہا، گاہے بگاہے ٹک ٹاک پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ لیکن کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو بڑے ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں سے آج صبح میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا جس کو میں بات کروں گا، جس کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ایک عام آدمی کے ساتھ ہے۔ میں صبح اٹھا ہوں تو میں جسٹ ویسے ہی رینڈملی ناشتہ کرتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، میں فون کے ساتھ جس طرح ہم لوگ عام طور پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں اسکرول کرتا کرتا میں نے ایک ویڈیو دیکھی۔ روشنی کوشل نام کی ایک خاتون ہے، ان کی ایک ویڈیو تھی، وہ میں نے دیکھی۔ اب اس ویڈیو کا تعلق تھا انڈیا کے ساتھ، انڈیا میں جو ریپ ہوا ہے۔ اب یہ ریپ تو ہوا ہے جی 15 اگست کو، لیکن یہ اتنا پھیل گئی بات کہ اس پہ، اور جس طرح انہوں نے بیان کیا روشنی کوشل نے، جس طرح اس نے بات کی، اس بچی کی، اس لڑکی کی آواز میں جتنا درد تھا، جتنی تکلیف تھی، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہاں پہ کچھ لفظ اپنے جذبات کا اظہار کروں، اپنے خیال کا اظہار کروں۔ اس کے ایک چیز اور بھی ہوئی اس ویڈیو کو دیکھنا، میں نے تھوڑا سا ریسرچ بھی میں نے شروع کی۔ میں اس ریسرچ نے مجھے اٹ از ویری شاکنگ رزلٹ، اس کے جو تھی جو ریسرچ تھی میری چھوٹی سی، تھوڑی دیر کی، 1-2 گھنٹے کی، اس سے مجھے جو چیزیں پتہ چلی ہیں، ویری شاکنگ۔ یہ بڑی ہی ڈسٹربنگ ہے میرے لیے، بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ، اتنی ڈسٹربنگ ہے کہ میں ایز اے فادر میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا۔ یہ میرا ویلاگ بھی بیسیکلی ایز اے فادر ہی ہے، اور یہ اتنی سینسٹیو تھی کہ مجھے یہ ویلاگ کرنا پڑ گیا۔ اب دیکھیں جی، بچی ہے ایک، اس کے ساتھ ریپ ہوا، وہ میڈیکل ڈاکٹر تھی، وہاں پہ ٹریننگ کر رہی تھی کولکتہ میں، تو اس کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کو مار دیا گیا۔ اب اس کی جب میں تھوڑی سی دیکھی میں نے، تو میرے لیے بہت شاکنگ تھا۔ اس کی والدہ نے جس طرح اس کو ایکسپلین کیا کہ اس بچی کے دونوں پاؤں دونوں طرف بندھے ہوئے تھے، اس کی جسم پہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں بھی جو وہ گلاسز پہنتی تھی، یہ جو بھی تھے، اس کے نشان بھی پائے گئے، یعنی اس کی تقریباً 100 سے زیادہ وونڈز ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اس کی۔ اور اس کی کچھ آخری لمحات کی ویڈیوز بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ میں یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا، نہ کسی کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس بچی کو جس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا گیا، یہ بہت ہی افسوسناک تھا، اور اس واقعے سے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ریئر واقعہ کوئی یہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2012 میں بس گینگ ریپ ہوا تھا انڈیا میں، اس کی بھی بڑی آپ کہہ لیں کہ مشہوری ہو گئی تھی، وہ بھی لوگوں میں بڑا اس کے اوپر چرچا کہہ لیں ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے۔ لیکن میں ایک شاکنگ چیز آپ کو بتاؤں، یہ 100 سے زیادہ جو ہیں زخموں کی وجہ سے یہ بات آ گئی ہے، وہ بس میں گینگ ریپ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بات آ گئی ہے سامنے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں حیرت انگیز طور پہ کہ 2022 میں انڈیا میں جو رپورٹ کیسز ہوئے ہیں، 2023 میں جو انڈیا میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ اسٹانشنگ ہے۔ وہ 28,811 کیسز انڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں جی، اور پاکستان میں 2023 میں 6,624 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جی، ہم ان کے ہمسائے ہیں۔ آپ کو فرق بہت زیادہ لگ رہا ہے ہمارے ان کے کیسز رپورٹ کیسز میں، شاید انڈیا میں زیادہ ہو رہے ہیں لیکن ہمارے کچھ کم ہو، لیکن یہ کہ دونوں ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں رپورٹ کم ہوتے تو بہت بے تحاشا کیسز ہیں، روزانہ کی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سسٹم اس قسم کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی کو پتہ نہ لگے، بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا، یہ بڑا ظلم زیادتی ہوگی اور مجرموں کو سزا۔ اچھا، اسٹانشنگ بات اس میں یہ تھی کہ ان تمام کیسز میں، پاکستان انڈیا کے کمبائن کیسز میں، ایک بات بڑی مشترک ہے کہ ان میں کنوکشن بہت کم، ریٹ بہت کم ہے، لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں، لوگوں کو سزاؤں کا ریٹ بہت ہی زیادہ کم ہے۔ یعنی اگر 100 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو اس میں سے 2 یا 3 کو سزا ہوئی ہے، اور وہ بھی 2 4 سال، 5 سال، 6 سال کے بعد چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ جو بہیمانہ قسم کی ہماری سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے، میں بہت انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس روشنی کوشل کو اس کو دوں گا۔ اس نے ویری تھاٹ پرووکنگ اس نے بات کی، اس نے کہا یہ بیٹی بچاؤ جو مہم آپ چلا رہے ہیں اس کو بند کریں، ختم کریں بیٹی بچاؤ، اور یہ جو راکھیاں باندھتے ہیں آپ اس کو بند کریں، راکھیاں نہ باندھا کریں، آپ صرف ان کو عزت دے دیں، آپ ان کو دیدی، دن کو دیدی بولتے ہو، رات کو ان کو جا کے اٹھا کے لے جاتے ہو۔ یہ اتنی کہ میرے لیے پینفل تھی اس بچی کی، یہ اسپیچ تھی کہ دس از انبلیویبل۔
اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ان ایشوز پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ان ایشو کو وی کانٹ لیٹ اٹ گو. جو فادر جو باپ میری بات کو سن رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ ان کی بیٹیاں جن کی ہوں گی وہ سمجھ پائیں گے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. میں ایک بچی سے میری تھوڑی سی سمجھ لیں کہ میری بیٹیوں کی طرح ہی ہے. تو اس نے مجھے ایک دفعہ ایک بات پوچھی. اس کو میں ڈراپ کرنے گیا تو میں نے اس کو ڈراپ میں نے کہا تمہارے جو ہاسٹل میں تھی وہ, تو میں نے کہا یہ بیٹا یہ آپ کے جو اسٹریٹ ہے یہ بڑی ڈارک ہے, اس پہ کوئی آپ کو فیل تو نہیں ہوتا؟ کہتی نو آئی ایم آلرائٹ. لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر مجھے یہ بات بتائی کہ میں یہاں کا آپ بھی اس طرح سوچتے جس طرح میں سوچتے. میں کہا پتر تو میں نے جو بھی کوئی گل ہوئے پردیش چاہیں یا جو بھی کوئی بات ہو آپ شیئر کر سکتے ہو. آپ کی آنٹی ہیں, میں ہوں, آپ ہم سے کوئی مسئلہ شیئر کر سکتے ہو کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے. ہماری اپنی بچی ہیں تو کسی کے لیے بھی اگر آپ کریں گے تو اپنی بچی کے لیے کریں گے. یہ بھی ہمارے دوستوں یاروں کی بچیاں بھی ہماری اپنی بچیاں ہی ہوتی ہیں. اس نے مجھے کہا کہ آپ مرد بھی آپ اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح ہم عورتیں سوچتی ہیں. میں نے کہا آپ کیسے سوچتے ہو؟ کہتے کہ میں تو ہر وقت کانشیس ہوتی ہوں, دن کو بھی رات کو بھی. جب فٹ پاتھ پہ چل رہی ہوتی ہوں تو دائیں بائیں سے کانشیس ہوتی ہوں, اور جب میں رات کو چل رہی ہوں تو میں دائیں بائیں سے کانشیس ہوتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں موبائل فون پہ کسی سے بات کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں کسی سے ان ٹچ ہوں. یہ سوچ ہے ہماری خاتون کی, یہ سوچ ہے ہماری عورتوں کی. یہ میں اس معاشرے میں ایک عورت کو, اس بچی کو میں نے کہا یہ انگلینڈ ہے, یہاں پہ آپ کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو رات کو بچیاں جو ہے وہ آزادی سے گھومتی پھرتی ہیں. لیکن یہ انسیکیورٹی انسیفٹی جو ہے یہ میرے علم میں جب آئی میں ہل گیا کہ ہمارے بچے ہماری بیٹیاں سیکیور نہیں ہیں اس معاشرے میں. یہ آج سے تقریباً سال پہلے کی بات ہے. میں نے بڑا سوچتا رہا اس کے بارے میں, لیکن پھر میں بات نہیں کر پایا یا کوئی اس کو اظہار نہیں کر پایا یا جو بھی تھا. آج اس بات کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ آپ نے اپنے سارے کے سارے باپ جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے باپ جو ہیں اور جو بھائی ہیں وہ میری بات کو سوچیں اور سمجھیں اس بات کو کہ ان بچیوں کو انسیکیور زندگی گزار رہی ہیں, انسیف زندگی گزار رہی ہیں. ان کے ساتھ اس طرح مت کریں. اگر یہ آپ کے ساتھ غصہ بھی کر رہے ہیں, اگر آپ کو ناگوار بھی گزر جائے ان کی بات, بیٹیوں کی, بیویوں کی, بہنوں کی, پھوپھیوں کی, خواتین کسی بھی کیٹیگری میں ہو, اگر آپ کو ان کی بات کو ناگوار بھی گزر جائے ان کو کچھ مت کہا کریں. یہ اپنا ڈیوٹی بنا لیں, یہ اپنا فرض بنا لیں. ان بچیوں کو کچھ مت کہا کریں. یہ انسیکیورٹی جاتی ہے ان کے اندر. آپ کی جو اونچی آواز ہوتی ہے گھر میں, جو اپنی بیوی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اونچی آواز ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, انسان ہے, اس سے بندہ بات کر رہے, لیکن اپنے آپ کو ٹالریٹ کریں, اپنے آپ کو اس چیز سے گریز کریں. اس بات پہ سوچیں کہ اگر آپ کو دن رات سڑکوں پہ اس طرح انسیف پھرنا پڑے تو آپ کی کیا حالت ہوگی. آپ خود یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے یا کوئی پتھراؤ ہو جاتا ہے یا کسی دکان پہ حملہ ہو جاتا ہے, یا رائٹس دیکھ لیں, انگلینڈ میں رائٹس ہوئے ہیں, لوگوں کی دکانوں پہ حملے ہوئے ہیں, تو اس سے کیا ہوا؟ انسیکیورٹی ہو گئی. مجھے گھر سے فون آ گیا, آپ کدھر ہیں, آپ باہر ہیں. میں کہا جی میں باہر ہوں. انہوں نے کہا جی کس جگہ پہ؟ میں بتایا میں فلان جگہ. انہوں نے کہا جی آپ گھر آ جائیں, ہمارے پتہ لگا ہمارے علاقے میں حملہ ہوا. تو آپ یہ سوچیں کہ ان چھوٹے چھوٹے حملوں سے آپ کتنا انسیف اور انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچیں ہماری بچیوں پہ, ہماری بیٹیوں پہ, ہماری بہنوں پہ, ہماری بیویوں پہ, ہماری ماؤں پہ کس قسم کا اثر پڑتا ہے جب اتنے بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں اور ان پہ پھر چھوٹ جاتے ہیں. یہ بندے یہ چھوٹ جاتے ہیں. اب 15 اگست کو جو واقعہ ہوا ہے یہ اسی طرح کا سمندر ایک واقعہ پاکستان میں بھی ہوا. پاکستان میں اسلام آباد میں ایک وزٹر کو, ایک ٹورسٹ کو ریپ کیا گیا 3 دن تک. پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو پھینک دیا گیا, اور پھر لوگوں نے اس کی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے کی بجائے اس کے ہاتھ پاؤں چھڑواتے اس کی پکچرز بنائی, تصاویر بنائی ہاتھ پر بندھے ہوئے کی. ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آ جائیں گے, سوشل میڈیا میں آپ کو نظر آ جائیں گی تصاویر بنا رہے ہیں. یار یہ وکٹم ہے. خدارا اس بات کو سمجھیں کہ یہ وکٹم ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وکٹم کی کبھی بھی تصویر شیئر نہیں کی جاتی. اس کی سیلف ریسپیکٹ, اس کی پریسٹیج ٹھیک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کا نام نہیں لیا جاتا. دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں اس طرح تصاویر کھینچ کے اس کا نام نہیں لیا جاتا, اس کو سامنے نہیں لایا جاتا, اس کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کی جاتی. یہ کس قسم کے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا. 15 اگست کو یہاں پہ ہوا, ہمارا سارا میڈیا خاموش تھا, اس نے چھپا دی یہ بات. پاکستان کی بدنامی ہوگی. اور پاکستان کی بدنامی کس چیز سے پاکستان کی بدنامی ہوگی؟ کہاں پاکستان کی بدنامی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے؟ سملرلی انڈیا میں واقعہ ہو گیا 15 اگست کی. 15 اگست کی یہ خبر تھی, 15 اگست کی وہ خبر تھی. کیونکہ میں جو ٹائم لائن دیکھی, ہو سکتا ہے میرے ٹائم لائن میں تھوڑا سا فرق ہو, ایک دن آگے پیچھے ہو, لیکن جو میں نے نیوز کے نیچے جو میں نے ٹائمنگ دیکھی وہ 15 اگست کی دونوں کی تھی, انڈیا والے واقعے کی بھی اور پاکستان والے واقعے کی بھی.
تو مجھے لگا کہ 15 اگست کا ہو سکتا ہے، ایک دن پہلے کا واقعہ 14 کا ہو. بہرحال دیکھیں، یہ آپ اس طرح ان چیزوں کو چھپا نہیں سکتے، یہ کسی کو بھی چھپانی نہیں چاہیے. یہ باہر نکلیں، یہ بات کریں اس کے اوپر. اور یہ جو مرد بیٹھے ہیں نا گھروں کے اندر، جو بھائی بیٹھے ہیں، یہ نکل کے احتجاج کریں. عورتیں احتجاج نہ کریں، یہ مرد باہر نکل کے احتجاج کریں. یہ مردوں کی ڈیوٹی ہے. یہ پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پروٹیکٹر اینڈ پرووائڈر پیدا کیا ہے. آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے خاتون کو، اور اس کو پرووائڈ کرنی ہے زندگی کی آسائشیں، زندگی کی چیزیں. یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے. آپ پروٹیکٹر بھی ہیں، بھائی ہیں جب تب بھی پروٹیکٹر ہیں، باپ ہے تب بھی پروٹیکٹر ہیں، ہسبینڈ ہے تب بھی پروٹیکٹر ہیں، بیٹے ہیں تب بھی پروٹیکٹر ہیں. آپ پروٹیکٹر اینڈ پرووائڈر ہیں. میں اس بات پہ یہ بات میں اینڈ نہیں ہو پا رہی مجھ سے، یہ بات میں کیسے ختم کروں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس ویلاگ کے ذریعے کہ خدا کا واسطہ اپنے گھروں میں ارد گرد دیکھیں. یہ کتنی بچیوں، کتنے کیسز ہمارے روزانہ ہو رہے ہیں، ہر 15 منٹ کے بعد، ہر 40 منٹ کے بعد. اسٹیٹسٹک اتنے اسٹیگرنگ ہے، کتنے دہشت زدہ کرنے والے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہمارے ارد گرد سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہماری بچیاں کیا سوچ رہی ہیں، کتنی انسیکیور، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم کس قسم کے باپ ہیں، ہم کس قسم کے بھائی ہیں. لعنت ہے ہماری زندگیوں پہ اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے. اگر اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سیکیورٹی نہیں دے پائیں گے تو لعنت ہماری زندگیوں پہ. اور لعنت ان تمام ہندوؤں پہ جو راکیاں باندھ رہے ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہیں. یہ تمام مردوں کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمان مردوں کی ذمہ داری ہے. اس سے ریگارڈلیس ریلیجن اینڈ ایوری تھنگ، ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹر پیدا کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میری بات پہ ضرور سوچیے گا. اللہ حافظ.